میں آج یہاں پہ پاکستان انڈونیشیا بزنس اینڈ انویسٹمنٹ جوائنٹ فورم جو کہ کونسلیٹ آف انڈونیشیا نے جس کا اہتمام کیا ہے اس میں شرکت کی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آ کے. یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ پاکستانی اور انڈونیشیا کے بزنس کمیونٹی مل کے بات چیت کریں گی. میں شکر گزار ہوں کونسلر جنرل کا. کونسلر جنرل صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، ایف پی سی سی آئی کے فیاض محمد صاحب بھی کھڑے ہیں، ایمبیسڈر صاحب کھڑے ہیں، اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مل کے اس کا اہتمام کیا. اور ان کو آج میں نے اپنی تقریر میں یہی بتایا ہے کہ پاکستان میں بڑی اپرچونٹی اور صوبہ سندھ میں اس لیے کہ ہماری پورٹ کی وجہ سے اور کراچی جو ہمارا بزنس اور فائنینشیل سینٹر ہے اس کی وجہ سے ہمارے بہت ایڈوانٹیجز ہیں. میں نے حکومت سندھ کی ترجیحات بھی بتائی ہیں، جو ایک نیا پورٹ بنانے کے سلسلے میں کے ٹی بندر پہ ایک سندھ سندھ انٹرنیشنل فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہم بنانا چاہتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو ایک اچھی انوائرمنٹ ملے گی اور لیگل جو ہے ملے گا گراؤنڈ کی جہاں پہ وہ اپنا کام کر سکیں. اور تیسرا جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم لارج اسکیل ڈیٹا سینٹرز بنائیں جس میں انرجی سستی بجلی پرووائڈ کر کے، اور دنیا میں جو اس وقت ڈیٹا سینٹرز اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آنے کے بعد جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں. تو میں شکر گزار ہوں، اور یہ مجھے پوری امید ہے کہ اس کانفرنس سے اچھے نتائج ہوں گے. آپ کا جو سوال تھا بہت تشویشناک بات ہے. کل بھی 2 واقعات ہوئے، اور خاص طور پہ ایک واقعہ جس میں ایک نوجوان کی جان گئی ہے ہمارے ہندو کمیونٹی کے ڈاکٹر کی. اس کا سختی سے نوٹس لیا، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو پرپیٹریٹرز ہیں، جو کرمنلز ہیں، وہ قانون کے ہاتھ سے نہیں بچیں گے. اور مجھے پوری امید ہے کل سے پولیس اس پہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ جلد اس کے نتائج آئیں گے. اچھا سی ایم صاحب یہ بتا دیجیے گا سر، یہ جو واقعات آپ نے بتایا تبادلے کے ساتھ، ایک ہمیں لگ رہا ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں بھی کچھ مذہبی وہ سیاسی ہوا اسٹوڈنٹس کا رہا ہے، تو ایک تسلسل لگ رہا ہے کہ ہندو برادری مذہبی یا لسانی بنیاد پہ کوئی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا ملک اس وقت جس ایک لہر میں ہے دہشت گردی کی، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں جو ٹیررزم ہے، یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے کراچی ایسا ٹارگٹ ہے جو دنیا بھر میں انٹرنیشنلی خبر بناتا ہے. اس سلسلے میں نے سیٹرڈے کو ہفتے کے دن ایک میٹنگ بھی کی تھی جس میں ملٹری، سول ایڈمنسٹریشن، انٹیلیجنس ایجنسیز والے سارے تھے، اور ہم اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. جو کراچی یونیورسٹی کا واقعہ ہے اس کی بھی انکوائری کے لیے کہا ہے، اور اس میں جو بھی ہوگا انوالوڈ، چاہے کسی جگہ سے بھی اس کا تعلق ہو، اس کو سزا دی جائے گی. اور یہ جو لالسنس کے کچھ واقعات ہوئے ہیں، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئی میجر سوائے یہ جو رینجرز پہ ایک اٹیک ہو گیا تھا ریسنٹلی، بہت واد ہوا تھا، جس کے بھی سارے لوگ آپ کو پتہ ہے اس کی بھی ایک اناؤنسمنٹ ہوگی یا ہو گئی ہوگی آج کہ سارے لوگ پکڑے گئے ہیں. وہ منسٹر صاحب نے آج کی ہوگی پریس کانفرنس اس سلسلے میں. تو اس طریقے سے باقی بھی جو ایونٹس ہیں ایسی جو ہوتے ہیں کرائمز، ان کے پیچھے حکومت سندھ اور ہماری پولیس، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے کام میں مشغول ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے. پہلے بھی ہم نے صوبہ سندھ کو اور خاص طور پہ کراچی کو جو ایک دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا تھا، وہاں دہشت گردی ختم کی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی ان دہشت گردوں کو، ان کرمنلز کو ہم سر اٹھانے نہیں دیں گے. سی ایم صاحب یہ بتائیے گا سر، بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، تو بلوچستان کے حالات کیا حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے یا کوئی اور؟ میری بات سنیں، یہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے، اس سلسلے میں جو لوگ وہاں پھیلانا چاہ رہے ہیں ان کے، آپ کو میں اب کیا بتاؤں، آپ کو بڑی ڈیٹیل میں یہ بات بتا چکے ہیں. اس میں فورن ہینڈ جو ملوث ہیں، جہاں سے یہ خوارج آ رہے ہیں، تو ان کو یہ ایک سافٹ گراؤنڈ ملا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بلوچستان کے لوگوں پہ، بلوچستان کی عوام پہ پورا یقین ہے کہ وہ ایک
मुखलिस और एक लॉयल पाकिस्तानी की तरह अपना किरदार अदा करेंगे और दहशत गर्दों का साथ। अच्छा सीएम साहब, सिंध में कणक जी जेका आहे उहा खोट वधी वई आहे, अटो 140 खां 160 ताईं विकिरो थिए पियो ऐं छापा बि शुरू आहिनि। छा इहा जेका कणक आहे तव्हां हथु करे सघंदव? हाणे सिंध जे माण्हुनि खे अटो केतिरे में मिली सघंदो? इस पर मैं उर्दू में ही बता देता हूँ। आटे का बहरान बिल्कुल हुआ है और इसकी मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊँगा। इस सिलसिले में आपको याद होगा जब इसकी प्रोक्योरमेंट का टाइम आया था, दो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन हमें वफाक ने कहा कि हमने साथ मिलकर एक फ़ैसला करना है ताकि पूरे मुल्क में एक ही कीमत हो। हमने 4,000 रुपये कम अज़ कम पर मन फी मॉन्ड पर 100 किलोग्राम्स हमने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वफाक ने कहा कि जी ये सारे सूबों में हम मांगी होनी चाहिए, बाकी सूबे नहीं मान रहे थे, ख़ास तौर पे बड़ा सूबा। तो 3,500 पे हमने सिर्फ उस हमांगी के लिए 3,500 रुपये पे गंदम ख़रीदने की बात की। और आपको पता है टारगेट कोई भी पूरी नहीं कर सका अपने प्रोक्योरमेंट के, इसलिए कि काश्तकारों को अपनी पूरी कीमत नहीं मिली थी और उस वजह से काश्तकारों ने 3.5 से ऊपर अपनी गंदम उनको जहाँ जहाँ मिली वो बेची। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो रिज़र्व्स नहीं थे, हमारे पास कुछ रिज़र्व्स हैं इस दफ़े जो प्रोक्योरमेंट हुई है, लेकिन हमने इस वजह से ये फ़ैसला किया, कानून को देखते हुए काबीना ने फ़ैसला किया कि जी हम जाएंगे जो कानून के तरीके से। जिन लोगों ने गंदम होल्ड की हुई है हमने पहले सबको मौका दिया कि जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, जो फ्लावर मिल्स हैं, वो बताएं कि कितनी गंदम आपके पास है ताकि मत बचे। उन सब से डेटा लेने के बाद फिर हमने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पे वो रेड्स किए हैं और जो कानूनी तरीका है हम उनसे सीज करके, और काबीना ने ये फैसला किया है कि 3,500 रुपये में हम उनसे गंदम खरीदेंगे। उससे आपने देखा होगा 1-2 दिन में कुछ इस्तेहकाम आया है। जहाँ तक मुझे पता है कि सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है बात, वफाक बाकी सूबों में भी बहुत बड़ा बहरान है और प्राइम मिनिस्टर भी आज उसमें एक मीटिंग कर रहे हैं दोपहर में, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध यहाँ से गए हुए हैं उसको अटेंड करने। तो ये बहरान और जगह पे भी जो मेरा ख्याल है मसला हुआ था कि लोगों ने कहा कि जी इसको डीरेगुलेट करें। मेरा नहीं ख्याल है फूड आइटम्स को, और ये हम हुकूमत सिंध का पहले भी मौक़िफ़ था कि ऐसे डीरेगुलेट करना चाहिए। एक प्रॉपर वीट एक्सचेंज का क़याम हमने कहा था और उसके लिए हमने कहा था कि मार्केट के अंदर काश्तकार को भी अपनी मेहनत की, अपनी फसल की सही कीमत मिलनी चाहिए और उसके बाद जो मिडिल मैन है उसको मुनाफा, जो मुनासिब मुनाफा होता है वो ज़रूर कमाता है, लेकिन एक गैर मुनासिब मुनाफा जो भी हो गया तो वो कमाने नहीं देंगे। हुकूमत सिंध इस पर काम कर रही है और वफाक के साथ मिलकर इंशाअल्लाह प्रॉपर इस पर स्टार्ट की। बहुत शुक्रिया।